ملاقات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب سے ملاقات ہوئی, کافی سوا دو گھنٹے جاری رہی. اس دوران توشاخانہ 2 میں ٹرائل جو ہو رہے تھے اس میں بھی میں نے بطور وکیل پارٹیسپیٹ کیا. تو جب میں خان کے پاس پہنچا تو عین اسی وقت میری غیبت ان کے سامنے ہو رہی تھی کہ میں پہنچ گیا. اور یہ غیبت کا لامتناہی سلسلہ ہے. اور اس دفعہ وہ بتایا جا رہا تھا خان کو کہ یہ جو ہمارے ساتھی ٹوٹے ہیں نا, جو بک گئے, ان کا علم ہمیں کم و بیش 1 مہینہ قبل سے تھا. لیکن یہ باتیں شاید مصلحت کے تحت مخفی رکھی گئی, یا شاید اس امید پہ کہ خبریں غلط ہوں گی اور کوئی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی میں لائن نہ ہو جائے, بدنام نہ ہو جائے. لیکن ہوا وہی جن کا ہمیں پتہ تھا. لیکن خان صاحب کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا, لا علم تھے. اور میں نے کل ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کی تھی جس پہ شاید آج جنگ اخبار میں کوئی خبر بھی آئی ہے. تو ان کو جواز بنا کے کہا گیا تھا, خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا. تو میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا میں تو تھک گیا ہوں, یہ بجائے اس کی کہ کوئی میاں صاحب کے کبوتر کا ذکر کرے, میرا ہی انہوں نے جو ہے مسلسل ساری توپوں کا رخ میری طرف ہوتا ہے. تو پھر آج خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی, سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب اور یہ دیگر تمام ساتھی موجود تھے. تو میں نے خان صاحب کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ احتجاج میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے, اور احتجاج کا جو یہ انداز ہے وہ مطلب ہے کہ کوئی میں مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ یہ اصل معنوں میں صحیح احتجاج اس طرح نہیں ہوتے ہیں. اب احتجاج ہم اس نہج پہ, اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں ایک ہی احتجاج ہونا چاہیے. آپ کشتیاں جلا کے جائیں, 2 ٹوک انداز میں آپ کا موقف ہو کہ اب احتجاج ہوگا, ڈی چوک پہ ہوگا, دھرنا ہوگا, چاہے وہ 10 دن چلے یا 100 دن چلے. لیکن یہ آپ نے نیت بنانی ہے کہ اب ہم نے ڈی چوک پہ دھرنا دے کے خان کی رہائی کے لیے, فری خان نہ ہو. یہ بھی میں نے خان کو کہا کہ ہمارا فی الوقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. اور بہت سی باتوں سے خان صاحب نے اتفاق کیا. ماضی میں بھی کر جاتے ہیں, احکامات بھی دے جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. میں نے خان صاحب کو مثال دی, میں نے کہا کہ 22 اگست کو جب جلسہ تھا تو اس سے پہلے ہم نے میڈیا پہ بڑے بلند بانگ دعوے آپ سب کے سامنے کیے کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو جو ہیں چوڑیاں پہنا دے, یہ وہ. اب اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ مؤخر ہونا ہے تو ہم یہ باتیں کس طرح کرتے, لیکن چونکہ ان بورڈ ہی نہیں تھے. تو میں نے کہا آئندہ اگر کوئی احتجاج ہوگا اور ہم ایسے بلند بانگ دعوے کرتے ہی نہیں ہیں جو پورے نہ کر سکے, لہٰذا پھر جو بعد میں ہم نے ویڈیوز وغیرہ بنائی, ہم نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے, کیونکہ محتاط ہو گئی, چیزیں ہماری ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے تو اوپر سے کیا دعوے کر سکتے ہیں. خان نے آج اتفاق کیا کہ احتجاج کی. اور دوسرا میں نے علی امین خان کے حوالے سے بتایا, میں نے مشال بیٹی ہوئی تھی, میں نے کہا کہ بے شک اس کا بڑا اچھا کردار ہے, بڑی اچھی اس نے ڈیلیور کیا ہے, اس کے بیانات بڑے اعلیٰ ہیں, اور پھر احتجاج میں جو کردار ہیں وہ اکلوت علی امین خان کا ہے. تو لہٰذا خان صاحب نے ایک بات کہی جو خان صاحب کی رائے تھی کہ علی امین اگر ڈی چوک پہ جو گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی, شاید گرفتار ہونے کی صورت میں یہ بات انتظامیہ کے گلے پڑتی. تو علی امین خان کا میں نے یہ کہا کہ جی چیف منسٹر ہیں, ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کل گورنر راج لگائیں گے تو جواز یہ بنائیں گے کہ روزانہ وسائل کا استعمال کر کے ادھر چڑھ دوڑتے تھے. میں نے کہا اس کو ہم بیک اپ میں رکھ سکتے ہیں, ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ علی امین خان جو ہیں ہم اس کو کنفرنٹیشن پہ لے جائیں. تو اب اس حوالے سے فیصلے ہوئے ہیں, شاید سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر صاحب وہ آج اناؤنس کریں گے. لیکن یہ اتفاق ہوا ہے کہ احتجاج کمیٹی کو احتجاج حوالے ہوگا, جس میں خان صاحب نے میاں اسلم صاحب کا نام بتایا کہ ان کو بھی رکھیں, علی امین خان کو بھی رکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہوں گے, بیرسٹر گور صاحب بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, اور 1-2. لیکن یہ ہماری کوشش ہوگی کہ انتہائی چھوٹی کمیٹی ہو,
بجائے اس کے کہ ہم اس کو کور کمیٹی بنا دیں. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب اندر گئے تو وہاں پہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی, ایسا کیا آپ نے رات کو کہا تھا جو کہ جواز بنا کر آپ بھائی میں نے کچھ کہوں یا نہ کہوں, باتیں تو پھر کرتے ہیں نا, وہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب خان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی علم ہے, لیکن آج میں نے ذرا شور زیادہ مچایا اندر. کیا کہا آپ نے شور میں نے خان کو کہا یہ سلسلہ آپ ہی بند کریں, ان کو شٹ اپ کال دیں. یہ آپ کے پاس آ کے ان کو یہ گمان ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور یہ مزید انکریج ہوتے ہیں, پھر کوئی جناب کھچڑی پکا کے لے آتے ہیں. میں نے کہا مجھ پہ وقت ضائع کر رہے ہو, کبوتر باز کی بات کرو, یہ گورنمنٹ کے ہتھ کنڈوں کی باتیں کرو نا, آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان پہ وقت ضائع کرو نا, میرے پیچھے کیوں پڑے ہو. اس کے علاوہ سر پچھلی دفعہ جو عمران خان نے کچھ خبریں چلی تھی کہ ڈانٹ دیا تھا منسٹر گور کو, اس دفعہ بھی کسی کو اس طرح کی نہیں, آج تو خان صاحب کا بڑا اچھا موڈ تھا. ہاں البتہ خان نے 2-3 باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملٹری کورٹس کا کلاس ختم کرایا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو یہ ضرور بتا دیں کہ اگر یہ مجھے ملٹری کورٹ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. اور اگر یہ ملٹری کورٹ کسی باشعور باضمیر اور جمہوریت پسند آدمی کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو حکومت کا ساتھ دیں. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ میرے حوالے, اور آج میڈیا کو بھی اس نے بتایا کہ میں ملٹری ٹریبیونل سے مجھے مت ڈرایا اور دھمکایا. تو احتجاج جب کون لیڈ خان نے ایک بات اور کی جو بڑی, نے کہا جی 10 ایام تک ایک کال کوٹڑی میں اس کو رکھا گیا اور اس میں گپ اندھیرا کیا گیا تھا. کہتے ہیں میں نے 10 دن دنیا سے کٹ کے گزارے ہیں, اور خان صاحب کی رائے میں یہ ڈی چوک دھرنے کے بعد کا شاخسانہ تھا, واقعات کا شاخسانہ تھا. کہتے ہیں نہ کتاب تھی, نہ کوئی روشنی کی کہیں جھلک تھی, اور قید تنہائی تھی. اور اس پہ جو افسوس ہم کر سکتے ہیں, خان صاحب نے کہا مجھے یہ فکر تھی کہ مجھ سے کہیں زیادہ بدتر جو ٹریٹمنٹ وہ بش بی بی کے ساتھ. اچھا اب جو احتجاج ہے کون لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں دوبارہ سے احتجاج کا؟ یہ لیڈ کرنے والی بات نہ کرو نا, لوگ پھر کہتے ہیں کریڈٹ لے جاتا ہے. کب سے بروز صاحب آپ کو صبح کافی دیر روکنے کے بعد آپ کو